آٹے میں ایک چیز ڈال کر روٹی پکا لو، گھر میں پیسہ چھلانگے مار کر آئے گا۔ جو عورت بچا ہوا آٹا فریج میں رکھ دیتی ہے، وہاں کیا حادثات ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے آپ کے گھر کے آٹے کی، جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ وہی آٹا جس کو گوندھ کر آپ روٹی بناتے ہیں۔ آٹا ہر گھر میں کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں اپنے کچن میں چاہے وہ شہر میں رہتی ہیں یا گاؤں میں رہتی ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں۔ بہت سی عورتیں اپنا وقت بچانے کے لیے چاہے کوئی سبزی ہو، دالیں ہوں یا آٹا ہو، پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیتی ہیں تاکہ بعد میں وقت ضائع نہ ہو اور آسانی کے ساتھ وہ ان کو بنا سکے۔ مثال کے طور پر، عورت اپنے گھر میں روٹی پکانے سے کافی دیر پہلے ہی آٹا گوندھ کر رکھ لیتی ہے تاکہ بعد میں وقت ضائع نہ ہو۔ لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسی اہم معلومات دینے جا رہا ہوں جس کو آپ لازمی سمجھیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کام رک جاتا ہے، آپ کے گھر میں دولت پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ آپ کے گھر کا آٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح کہتے ہیں، کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی بھوک ہو، کیونکہ زیادہ کھا لینے سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آٹا اتنا ہی گوندنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ بہت سی خواتین صبح کے وقت ہی زیادہ آٹا گوندھ لیتی ہیں، پھر اسے فریج میں رکھ دیتی ہیں اور دوپہر اور شام کے وقت استعمال کر لیتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا کرنا آپ کے گھر سے ساری برکت ختم کر دیتا ہے، کیونکہ آٹا ایک ایسی چیز ہے جو امیر غریب سب کے گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کا پیٹ نہیں بھر پاتا۔ اگر ہم رزق کے بارے میں بات کریں تو آٹا رزق میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، جس کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے۔ ویسے آپ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے آٹا گوندھ کر رکھ سکتی ہیں، لیکن زیادہ دیر پہلے گوندا ہوا آٹا آپ کے گھر میں پریشانیاں لا سکتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک بار ہی آٹا گوندھ لینے سے صبح، دوپہر، شام 3 وقت استعمال کرنے سے آپ کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ جب بھی آٹا گوندیں تو اس پر اپنی انگلیوں سے نشان لازمی ڈال دیں اور ساتھ تھوڑا سا خشک آٹا اس پر پھینک دیں۔ ایسا کرنے سے شیطانی طاقتیں حاوی نہیں ہوتی اور آپ کا گھر لڑائی جھگڑوں سے بچا رہتا ہے، بے برکتی سے بچا رہتا ہے۔ زیادہ دیر پہلے سے گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں کھانے سے آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے، آپ کو اپنے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میری تمام بہنیں اور وہ تمام خواتین، تمام عورتیں جو صبح کے وقت ہی دوپہر اور شام کا آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیتی ہیں اور اپنا وقت بچانے کے لیے جلدی جلدی دوپہر اور شام کو روٹی بنا لیتی ہیں، وہ ایسا کبھی نہ کریں۔ جس وقت آپ نے روٹی پکانی ہے، اس وقت کے لیے اتنا ہی آٹا گوندھ لیں جتنی کہ آپ کو ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے گھر میں پیسہ دولت نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ و دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا۔ مگر قابل تعجب ہے یہ بات کہ مسلم معاشرے میں بھی کم ہی لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، بلکہ اس حیرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب مسلم سوسائٹی کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام کیوں ہے، اس کے استعمال میں حرج کیا ہے، حالانکہ یہ بات مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو ماننے کے بعد
ایسے سوالات اٹھائے۔ رزق حلال کمانے اور کھانے کی تاکید اور اس کی برکات۔ انسانیت میں سب سے معزز و مکرم، معصوم و مطہر، افضل و اعلیٰ، اشرف و اکمل، احسن و اجمل حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور انبیاء و رسل علیہم السلام میں حضور پرنور، رؤوف رحیم، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، رسالت معاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ذات کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی مقدس و مطہر جماعت کو قرآن مجید میں خطاب فرمایا۔ ترجمہ: اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول علیہم السلام کے ساتھ اس کے زمانے میں یہ خطاب کیا گیا اور اس کی یہ ندا اور نصیحت فرمائی، اور یہاں پر اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ سننے والا یہ جان لے کہ یہ وہ حکم ہے جو تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کو دیا گیا، اور سب کو اس حکم کی وصیت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ حکم اس لائق ہے کہ تمام امتیں اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ مقصود انبیاء اور رسل علیہم السلام کی وساطت سے ان کی امتوں تک پیغام پہنچانا ہے کہ رزق حلال و طیب کھائیں اور حرام و ناپاک رزق سے پرہیز کریں اور اعمال صالحہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ قاصد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس بھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ وہ بکری تجھے کہاں سے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں علیہم السلام کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ اور سوائے معجم کبیر نیک عمل کے کچھ نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت تبرانی کو خطاب فرمایا۔ ترجمہ: اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 172۔ ترجمہ: اور اللہ نے تم کو جو چیزیں دی ہیں ان میں نمبر سے حلال پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رزق حلال و طیب کھانے سے نیکیوں اور عمل صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ رزق حلال سے تقوی و طہارت کا حصول ہوتا ہے، اور رزق حلال وہ عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اسے اور کچھ بھی نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، یعنی انسان رزق حلال کی برکت سے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ایک، امانت کی حفاظت، دوسری بات میں سچائی، تیسری اچھے اخلاق، اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی۔
یعنی رزق حلال۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا یا اس مال میں سے کپڑا پہنایا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی و طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھلا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حلال روزی کمانے کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر رزق حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم اور ترغیب ہے۔ اوپر بیان کی گئی حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تلاش سے مراد جستجو کرنا اور حاصل کرنا ہے۔ مزید یہ کہ عبادات فریضہ کے بعد یہ فرض ہے کیونکہ اس پر بہت سے فرائض موقوف ہیں۔ خیال رہے یہ حکم سب کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے ہے جن کا خرچ دوسروں کے ذمہ نہ ہو بلکہ اپنے ذمہ ہو اور اس کے پاس مال بھی نہ ہو، ورنہ خود مالدار پر اور چھوٹے بچوں پر فرض نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ بقدر ضرورت معاش کی طلب ضروری ہے، صرف اکیلے کو اپنے لائق اور بال بچے والے کو ان کے لائق کمانا ضروری ہے۔ امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسا فرض ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اس لیے کہ حلال کمانا پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں کہ جنہیں نماز یا کسی دوسرے فرض یا نیکی کے کام کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں بھائی اہل خانہ کے لیے حلال کمانا بھی فرض ہے، اور یوں فرض نمازیں اور بعض تو روزے تک چھوڑ دیتے ہیں۔ احادیث پاک میں حلال کمائی اور اگرچہ فرض فرمایا گیا ہے لیکن واضح رہے کہ یہ ایسا فرض نہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے فرائض کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ فریضۃ بعد الفریضہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حلال کمائی طلب کرنا ایسا فریضہ نہیں کہ جو نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی فرضیت کے برابر ہو۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، بعد الفریضہ فرمانے سے معلوم ہوا کہ کمائی کی فرضیت نماز، روزے کی فرضیت کے مثل نہیں کہ اس کا منکر کافر ہے اور تارک فاسق، یعنی اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں اور ترک کرنے والا فاسق نہیں۔ حلال کمانے اور حلال کھانے میں مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے، جبکہ حرام کا لقمہ دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ حرام کی روزی کے بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ نمبر ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو۔ نمبر 2، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑے مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ بے شک خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ ناظرین، درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ تو اللہ والو، درود سلام کے بعد جانیے کہ آٹے کو گوندتے وقت ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ پانی کا استعمال ضرور کریں، لیکن پانی کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 چمچ دودھ کا لینا ہے، اس پر آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ پاک کا اسم مبارک یا اللہ 10 مرتبہ اس دودھ کے چمچ پر پڑھیں اور وہ آٹے میں مکس کر دیں۔ یعنی آٹا گوندتے وقت ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی کے ساتھ ساتھ آپ نے 1 چمچ دودھ کا لے کر اس پر اللہ پاک کا اسم مبارک یا اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی میں مکس کر دیں، اور پھر اس کے بعد آٹے کو گوندیں۔ پھر دیکھیں کہ دولت اور رزق آپ کے گھر بھاگتا ہوا آ جائے گا۔ ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں، جس توے پر آپ روٹیاں پکا رہے ہیں اس کو چولہے کے ہمیشہ بائیں طرف رکھیں، دائیں جانب کبھی نہ رکھیں۔ اگر آپ لوگ آٹے پر اللہ کا یہ اسم مبارک پڑھ کر عمل کر لیتے ہیں، دودھ کے اوپر 1 چمچ دودھ پر 10 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر آٹے میں مکس کر دیتے ہیں اور روزانہ یہ عمل کر لیتے ہیں، صبح دوپہر شام کے وقت کر لیتے ہیں، تو یقین کریں کہ جن گھروں میں دولت نہیں آ رہی، پیسہ نہیں آ رہا، بھاگتا ہوا پیسہ آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کچھ بہت اہم معلومات تھیں، اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔